قادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے؟ قادیانی بھی تو ظاہر ہے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا. قادیانی جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے, ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے, بلکہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور اس بدبخت کا یہ بیان آئین پاکستان کے خلاف بغاوت ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے. ہمارا آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, قادیانی اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا, جبکہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی قرآن کو قرآن مانتے ہیں. جو کہے اسے 3 سال قید ہے. کیا اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا؟ مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے, لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا, اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں, کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ یہ تو ڈکلیئر ہوا, مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں, مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے, وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا, اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا. معزز سامعین ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج کا یہ میرا بیان بالعموم عوام عالم اسلام کے لیے ہے, اور بالخصوص پاکستان کی جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان, وکلاء حضرات, مقتدر حساس اداروں کے لیے ہے, اور بالخصوص جو کوئی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں آج بھی سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دوں اور سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کروں. تو ان تمام تر اداروں کو بحوالہ گفتگو کر کے میں ساری چیزیں آج فراہم کر رہا ہوں, اور اس شخص کو بھی بے نقاب کر رہا ہوں. جانشین سینئر مرزا غلام احمد قادیانی جونیئر مرزا جیلمی عرف جہنمی کا شمار ہوتا ہے, جو کہ بظاہر تو ایک ہاتھ میں قرآن اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث تھامے اپنے آپ کو مسلم کتابی کہتا ہے, جبکہ اس کا نظریہ اور جو اس کا گول ہے وہ قادیانیت کو ہی پرموٹ کرنا اور مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو منوانا اور اسے پرموٹ کرنا ہے. لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور عقید ختم نبوت پہ حملہ کر کے آئین پاکستان کے خلاف سریعام بغاوت کر رہا ہے اور آئین پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے. ناظرین کرام, اس شخص کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی, مگر اس وقت جو اس کا گول تھا, جو اس کا ویژن تھا, جو اس کا پرپس تھا, اتنے سالوں سے جس کوشش میں یہ لگا تھا, اب اس کی وہ تمام تر سرگرمیاں ہمارے سامنے واضح اور عیاں ہوتی جا رہی ہیں. اگرچہ ہم نے اس سے قبل یہ چیز عوام اہل سنت اور عوام پاکستان, عوام عالم اسلام کے سامنے رکھ دی تھی. یہ شخص قادیانیت رافضیت کا مکسچر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کو گمراہ اور مرزا قادیانی کی حمایت اور اس کی جھوٹی نبوت کو یہ پرموٹ کرنا چاہتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا ایک بیان آج بھی نیٹ پہ موجود ہے کہ قادیانیوں کی آج کے دور میں کیا ویلیو ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے, یعنی ہم قادیانیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھ سکتے ہیں. اس شخص کی آپ گفتگو سماعت فرمائیے گا. یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا. نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹیگری ہوں گی, یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا. نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے, اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے. جیسے ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, یہ ہیں نان اہل کتاب, اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں, دونوں کافر ہیں. اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ بدھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اصل میں یہ ایک کمپیریزن کر رہا ہے, تقابل کر رہا ہے مسلم اور نان مسلم کے مابین. پہلے اس نے کہا کہ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں یا تو وہ مسلم ہوں گے یا غیر مسلم. پھر غیر مسلم یعنی نان مسلم کی آگے اس نے کیٹیگریز کی. کہتا ہے کہ یا تو وہ اہل کتاب کافر ہوں گے یا نان اہل کتاب کافر ہوں گے. اور اہل کتاب کافر جیسا کہ یہودی نصرانی ہے, اور نان اہل کتاب کافر جس طرح کے بت پرست اور ہندو ہیں. اب اس کے بعد جو اس نے آگے گفتگو کی ہے انتہائی خطرناک ہے. کہتا ہے کہ قادیانی, ان کو ہم یعنی قادیانیوں کو اہل کتاب کی لسٹ میں رکھیں گے. کیوں؟ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب کافر ہیں, یہودی نصرانی, وہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مانتے, قرآن کو کتاب نہیں مانتے. باوجود اس کے پھر بھی ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کا ذبیحہ حلال ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا, اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں, ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے.
کہتا ہے قادیانی تو اہل کتاب ہیں اور مسلمانوں سے ہی ایک الگ گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ بنا ہے۔ جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے جماعت، وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں۔ تو میں یہ بھی اپنی عوام عالم اسلام کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی نہ گروہ ہے، نہ فرقہ ہے، نہ جماعت ہے، بلکہ وہ فتنہ اور شر ہی شر ہے۔ قوم و ملت کے غدار ہیں، ملک و ملت کے غدار ہیں، دین اور ملک کے غدار ہیں۔ ان کا دین سے، اسلام سے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر مزید اس نے کہا کہ جی آج کے جو قادیانی ہیں ان کو ہم مرتد نہیں کہہ سکتے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دی، کہتا ہے کہ چونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے پھر کر کفر کی طرف آئے، یعنی اسلام کو چھوڑے کفر کو قبول کرے۔ تو جو پہلے گزر گئے ہیں قادیانی، جنہوں نے اسلام سے پھر کر کفر کو قبول کیا، وہ تو مرتد تھے، مگر اب جو ہیں جو بائی برتھ قادیانی ہیں ان کو ہم مرتد نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں ہیں، کافر اور مرتد۔ مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے، لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا۔ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ کافروں کی اولاد، یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے۔ یہودی، نصرانی، بت پرست، ہندو، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، مگر ان سے بڑا کفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قادیانی ہیں۔ قادیانی کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں۔ زندیق کی ڈیفینیشن اگر اس کو آتی ہوتی تو یہ کبھی بھی ان آج کے موجودہ قادیانیوں کے لحاظ سے یہ کبھی بھی اپنی سٹیٹمنٹ نہ دیتا کہ آج کے جو قادیانی ہیں یہ مرتد نہیں ہیں۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو کافر کہے، جو اپنے کفری عقائد والا نظریہ اس کو اسلام کا نام دے اور معاذ اللہ جو سچا سچا اسلام ہے اس کو کفر کہے، جس طرح کہ ان قادیانیوں کی واردات ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور اپنے کفری عقائد کو اسلام کا نام دیتے ہیں اور سچے اسلام کو یہ کفر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہی شامل ہیں، چونکہ یہ کفر ان کی وراثت میں ان کو ملا ہے، اور جب تک یہ نظریہ اپنائے رکھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں گے، مسلمانوں کو کافر کہتے رہیں گے، یا اپنے کفری عقائد کو اسلام کا نام دیں اور سچے مذہب اسلام کو معاذ اللہ کفر کہیں، تو جب تک ان کا یہ نظریہ رہے گا تب تک ان سب کے لحاظ سے، چاہے ان کی آنے والی 100 نسلیں بھی آئیں، ان کے لحاظ سے بھی یہی حکم ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہمارے آئین پاکستان میں حکومت پاکستان نے دوبارہ سے 7 ستمبر 1974 کے بعد 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس میں ان چیزوں کا اضافہ کیا تھا کہ جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو قادیانی اپنے کفری عقائد کو اسلام کا نام دے، جو قادیانی اپنے کفر گاہ کو عبادت گاہ یا مسجد کا نام دے، اسے 3 سال کی قید ہوگی۔ یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے کفر گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اپنی کتاب کو قرآن کا نام نہیں دے سکتے، جو دے گا اس کو 3 سال قید ہوگی۔ مگر یہ بدبخت، یہ سینئر مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی کا جانشین جونیئر مرزا جیلمی جہنمی کہتا ہے کہ جی اہل کتاب جو قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی نہیں مانتے، باوجود اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز، ان کا ذبیحہ حلال، تو جو قادیانی ہے کہتا ہے کہ قادیانی نان اہل کتاب تو نہیں ہو سکتے، بت پرست ہندو تو نہیں ہے، یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ مزید کہتا ہے کہ بلکہ اہل کتاب جو کافر ہیں ان سے یہ اہل کتاب قادیانی بہتر ہیں۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں وہ قرآن کو قرآن بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو کہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان قادیانی اہل کتاب کو ہم ان اہل کتاب کفار سے، یہود و نصارہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو 2 بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ قادیانی جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور یعنی دیکھیے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا درد ہو رہا ہے۔ اصل میں اندر جو اصلیت ہے، اندر جس کا خمیر ہے اور جن کے یہ لقمے کھاتا ہے، حلال تو اس نے کرنے ہیں۔ اب ناظرین کرام، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا قادیانی قرآن کو قرآن مانتے ہیں، جبکہ اس بدبخت کا یہ بھی بیان
قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں. قادیانی جو پہلے سے نبی اسلام کو اور قرآن اور حدیث کو مانتا ہے. یہ آئین پاکستان کے خلاف بغاوت ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے. ہمارا آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, قادیانی اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا, جبکہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی قرآن کو قرآن مانتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی قادیانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں, یعنی وہی قرآن جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پہ نازل ہوا, کیا یہ آج کا قادیانی ہو بہو وہی قرآن مانتا ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ یہ قرآن تو ہمارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا؟ ذرا دیکھیے گا روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140. یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دجال کذاب لکھتا ہے کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث, قرآن اور وحی جو میرے پہ نازل ہوئی وہ مراد ہے. یعنی وہ قرآن جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس کو یہ قرآن نہیں مانتے, بلکہ اس قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بشکل وہی معاذ اللہ مرزا ملعون دجال کذاب پہ نازل ہوا, اس کو یہ قرآن مانتے ہیں. تو یہ جو جونیئر مرزا جیلمی ہے عرف جہنمی, یہ انہی کی بولی بول رہا ہے. اور پھر آگے دیکھیے کہتا ہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ نبی کس کو نبی مانتے ہیں. کیا ہمارے آقا مدنی تاجدار احمد مجتبی سید المرسلین سید المعصومین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس ذات کو ہی نبی اور آخری نبی مانتے ہیں؟ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا ملعون مرزا بشیر قادیانی کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجین اس پہ کیا لکھتا ہے ذرا یہ تفصیلاً پڑھ لیجئے, میرا کلپ زیادہ طویل ہو جائے گا. میں اختصار سے آپ کے سامنے دونوں اس کی کتاب کے اسکرین شاٹ پیش کر رہا ہوں, پڑھ سکتے ہیں, غور سے پڑھیے گا. اور یہی وجہ ہے جہاں پہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی آیا. ایک مثال پیش کرتا ہوں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو اس احمد سے مراد معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے اور اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اب جہاں اس جونیئر مرزا جیلمی عرف جہنمی کا یہ دعویٰ کہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں, جبکہ آئین پاکستان میں تو یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ قادیانی اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے, جو کہے اسے 3 سال قید ہے. تو کیا اس کا یہ جملہ, اس کا یہ بیان آئین پاکستان سے غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرا کام ہے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھنے. اس جونیئر مرزا کے دعوے کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر سینئر مرزا کی جو تعلیمات اور تحریرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب بھی اگر کوئی کہے کہ یہ جونیئر مرزا جیلمی تو قادیانیوں کے خلاف ہے, اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. یہ مرزا قادیانی کا جانشین, حقیقی جانشین اور اس کا وفادار جانشین, اور اسی کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کی جانشینی کا حق ادا کر رہا ہے. اس سے آگے دیکھیے, اس کا یہ بیان آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ جو میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی, ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاءاللہ. اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے. کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کے 4 یار تھے تو یہ میرے حق 4 یار ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم کی مقدس ذوات قدسیہ, جنہوں نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھاما, اسلام کی شمع کو روشن کیا. اس بدبخت نے اپنے حواریوں کو انہی خلفاء راشدین کے ساتھ تشبیہ دی. مزید کہا کہ جی اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, اب تو 313 ہو چکے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے یہ دعویٰ کیا تو کہاں سے یہ دعویٰ لیا اور کس نے بولی ہے؟ دیکھیے گا غلام احمد قادیانی مرزا ملعون دجال کذاب کی کتاب خطبۃ الالہامیہ صفحہ نمبر 258 جو شخص میری جماعت میں داخل ہوا دراصل سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا. مزید اسی مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے 313 اصحاب کی فہرست بھی تیار کر لی ہے اور بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلہ میں. جی دوستو, یہ میرے پاس ایک کتاب کھلی ہے, PDF میں ہے, اس کا نام ہے اصحاب احمد, اور یہ قادیانی مرزیوں کی یہ کتاب ہے اور اس کی یہ جلد اول ہے. اور اصحاب احمد سے مراد میں آپ کو بتا دوں, اس احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے اور اصحاب سے مراد 313 صحابی یعنی مرزا غلام قادیانی کے 313 صحابی سے مراد ہے. اور یہ پوری کتاب بدری 313 صحابہ کے مد مقابل لا کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابی یہاں بتائے تھے
تو جن کی سیرت کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو فہرست دکھانا چاہتا ہوں۔ میاں اللہ بخش امرتسری، مرزا ایوب بیگ صاحب، آگے دیکھیں یہ منشی امام الدین پٹواری، یہ سارے صحابی ہیں مرزا غلام قادیانی کے۔ یہ فہرست میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ منشی محمد اسماعیل سیالکوٹی، یہ آگے دیکھیں سیٹھ شیخ حسن، اچھا یہ آپ خود دیکھیے گا۔ بہرحال یہ صرف ہم نے آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا ہے کہ مرزئی جب صحابی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے، وہ یہ اصل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور کتاب بھی لکھی گئی 313 اصحاب صدوق و وفا، یہ مؤلف کا نام بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اور یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے بنا کے گڑ کے یہ نظر آ رہی ہے، میں نے اس کو تلاش کیا، مجھے کہیں سے نظر تو نہیں آئی، ملی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جی امام مہدی کے بھی 313 صحابی ہوں گے، استغفر اللہ۔ یہ ہے جناب چند کتابیں جو آپ کو میں نے دکھانی تھی۔ ایک طرف مرزا قادیانی غلام احمق دجال قذاب کا یہ دعویٰ کہ میرے جو حواری ہیں ان کی مثال یوں ہے جس طرح کے بدری صحابہ تھے 313 ایسے یہ ہیں معاذ اللہ، اور دوسری طرف یہ جونیئر مرزا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ اخچار یار بھی ہیں، وہ اشرا مبشرہ بھی ہیں، وہ 313 بھی ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا، وہ جو اس کے فالوور ہیں، وہ جو اس کو سنتے ہیں، اس کو مبلغ سمجھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آج کے دن تک جن اولیاء عظام پر یہ تبرہ بازی کرتا ہے، لغویات، بکواسات، دشنام درازی اس کی ہر وقت زبان سے ٹپکتی رہتی ہے، کیا کسی ایک اللہ کے ولی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا مرید، یہ میرا مرید، یہ میرا مرید معاذ اللہ ان کا اشرا مبشرہ میں شمار ہوتا ہے، یہ اخچاریار ہے معاذ اللہ، یہ 313 کسی ایک اللہ کے ولی نے ایسا دعویٰ کیا؟ جو جھوٹی اس نے منسوب کی ہوئی روایات ہیں کہ معاذ اللہ فلاں نے کلمہ پڑھایا، فلاں نے کلمہ پڑھایا، آج کے دن تک اتنی شد و مد سے کیا یہ مرزا قادیانی ملعون دجال قذاب کو یہ بے نقاب کرتا ہے؟ ان کے لحاظ سے تو اس کے دعوے اور ہیں کہ مجھ سے قادیانی بھی رابطہ کرتے ہیں، تو میں ان کو پازیٹیولی جو ان کو ڈیل کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ کی ذات نے دائی بنا کر بھیجا ہے، معاذ اللہ مجھے اللہ کی ذات نے دائی بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے، اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکہ فکر کے لوگ ہوں، میں پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجتا ہوں۔ تو اب بھی اگر کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو پروموٹ کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کے لحاظ سے یہ نظریہ رکھے گا، وہ سیدھا قادیانی مرزا ملعون دجال قذاب کا حامی، اور جو اس مرزا ملعون دجال قذاب کا حامی ہے وہ اپنے لحاظ سے آئین پاکستان کی روشنی میں خود اپنا فیصلہ دیکھ لے اور حکم دیکھ لے، کیا فیصلہ اس کے لحاظ سے یا کیا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ آج کی گفتگو اتنی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، مزید انشاءاللہ اپنی تحقیقی بیانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ میں نے چونکہ اس سے قبل اپنے 2 بیان دیے تھے، وہ تو بطور ٹریلر تھے جس پر اس کی حواری کہہ رہے تھے کہ جی مرزا قادیانی کا یعنی اس جونیئر مرزا کا کوئی بھی رد نہیں کر رہا، علمی تحقیقی کوئی بھی رد نہیں کر رہا، تو اب میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں ایسے ایک مرد کلندر کا، مرد عظیم کا اور ان کا خدام میں میرا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، جن کا منشور ہی دلیل دروازے تک پہنچانا ہے۔ اب ہم اس مرزا قادیانی کو بے نقاب کریں گے اور اس انداز میں بے نقاب کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی تعصب کی عینک اتار کر غیر جانبدار ہو کر گفتگو سنے گا تو اللہ اس کے لیے صراط مستقیم کی راہ ہموار فرمائے گا اور اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اس جیسے جتنے بھی غدار ختم نبوت ہیں اور ختم نبوت کے غداروں کے حامی ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔